السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین. وبعد. قابل احترام سامعین و سامعات، مشاہدین و مشاہدات، بڑے گناہوں کی پہچان پر ایک نیا سلسلہ کچھ ہفتہ پہلے شروع کیا گیا تھا. اب تک 5 درس ہو چکے ہیں، آج 6واں درس ہے. آج کے درس میں بڑے گناہ کی ایک اور پہچان ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے 3 علامتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں. آج چوتھی علامت یہ ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے کرنے والے پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہو وہ بھی بڑا گناہ ہوتا ہے. ویل کا معنی ہے ہلاکت و بربادی، اور دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے ویل. ایسے ہی یہ جہنم کی وعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جس گناہ کے لیے یا جن لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے. قرآن و حدیث میں کچھ گناہوں پر ویل کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں. قرآن میں بطور خاص بہت سارے لوگوں کے لیے ویل کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. یہاں چند مثالیں دے کر کے اپنی گفتگو ہم آگے بڑھائیں گے. جیسے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان لوگوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، یعنی ان نمازیوں کے لیے جو نماز کو بھول کر کے پڑھتے ہیں. کبھی پڑھ لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی وقت پہ پڑھا، کبھی وقت نکلنے کے بعد پڑھا، کبھی 4 وقت کی پڑھی، کبھی 3 وقت کی پڑھی، کبھی 5 وقت کی پڑھ لی. یعنی نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی عظمت کا انہیں احساس نہیں، وقت کا پاس و لحاظ نہیں، لہٰذا کبھی پڑھ لیتے ہیں وقت پر، کبھی وقت نکلنے کے بعد پڑھتے، کبھی چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، بربادی. نماز کو بھول جانا یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. نماز میں بھولنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ انسان کی خصوصیات میں سے ہے بھولنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے، اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون. میں بشر ہوں، انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. فاذا نسیت فذکرونی. جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو بھولنا یہ انسان کی فطرت ہے، لہذا بھول جانا سورت کو یا کسی آیت کو یا اس طریقے سے نماز میں کتنی رکعت پڑھی ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. جی، گرچہ ہمارے یہاں لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان کی یعنی طبیعت کا تقاضا ہی. تو نماز کو بھول جانا یہ سنگین جرم ہے. ایسے لوگوں کے لیے ویل اور جہنم کی وعید سنائی گئی جو نماز کو بھول کر کے پڑھتے. اب یہ سوچے جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو مکمل طور پر، اس کا حشر کیا ہوگا، اس کے لیے کتنی سخت وعید ہوگی. یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہوگا جو نماز مستقل نہ پڑھتا ہو. جب نماز پڑھنے والوں کے لیے اگرچہ وہ بھول کر کے پڑھتے ہیں، کبھی 5 نماز پڑھی، کبھی 4، کبھی وقت پہ، کبھی وقت نکلنے کے بعد، ایسے لوگوں کے لیے جب ویل ہے، تباہی بربادی ہے، تو جو نماز نہ پڑھے اس کے لیے کتنا بڑا ویل ہوگا، کتنی بڑی تباہی اور بربادی ہوگی. ایسے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے ویل للمطففین. ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بربادی ہے. یعنی انسان دوسرے سے تو پورا لے لیکن جب دینا ہو تو کم دے. یہ بھی سخت جرم ہے، بڑا گناہ ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جہاں شرک پایا جاتا تھا وہیں یہ بھی گناہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. ناپ تول کے اندر وہ کمی کرتے تھے، لیتے تھے لوگوں سے زیادہ، لیکن جب دینا ہوتا تھا تو لوگوں کو کم دیا کرتے تھے. تو یہ بھی بڑا جرم ہے. اس طریقے سے اللہ فرماتا ویل للمکذبین. جو مکذب ہے، جھٹلانے والے، ان لوگوں کے لیے ویل ہے. اللہ کو جھٹلانے والے، نبی کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے، اور اس طریقے سے قرآن کو جھٹلانے والے، دین کو جھٹلانے والے، حق کو جھٹلانے والے جو بھی ہیں، سب کے لیے ویل ہے، سب کے لیے بربادی. اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ویل لکل افاک اثیم. ہر افاک یعنی جھوٹے، اثیم گنہگار، اس کے لیے ویل ہے. لہذا جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، سمجھ لیجئے یہ سب کیا ہے، یہ سب ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. تو جھوٹ بولنا، نماز کو بھول کر کے پڑھنا،
ناپ تول میں کمی کرنا، جھٹلانا، یہ سب کیا سب بڑے گناہوں میں سے ہے جن پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے ویل ہے سخت عذاب کی، یعنی انہیں سخت عذاب دیا جائے گا، تو ان کے لیے ویل ہے، بربادی ہے کافروں کے لیے۔ تو کفر کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، بڑے گناہوں میں ایسا آتا ہے کفر کرنا۔ اور کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چھوٹا کفر، ایک بڑا کفر۔ بڑا کفر کا مرتکب ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر توبہ کیے بغیر مر گیا، لیکن چھوٹا کفر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اسے معاف نہ کرے۔ جی ہاں، تو بڑا کفر کرنے والے کے لیے وہ جو ہے جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے اگر کوئی بڑا یعنی توبہ کیے جو انسان مر جائے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورہ یعنی 30ویں پارے کی ایک سورت کا شروع کے الفاظ ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے حمز کرنے والے اور لمز کرنے والے کے لیے۔ حمز اور لمز کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اور کچھ علماء نے دونوں کے اندر تفریق کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک حمز کا مطلب یہ ہے آمنے سامنے روبرو کسی کی برائی بیان کرنا، اور لمز یہ ہے کہ پیٹ پیچھے غیبت کرنا۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا، کسی کی تنقیص کرنا آنکھوں کے اشارے سے، ہاتھوں کے اشارے سے، اسے حمز کہا جاتا ہے، اور لمز کہتے ہیں زبان سے برائی کرنے کو۔ بہرحال سارے معنی اس کے اندر داخل ہیں، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کے درمیان فساد پھیلانا، کسی کو حقیر جاننا، تحقیر کرنا، اور اس طریقے سے برائی بیان کرنا پیٹ پیچھے لوگوں کی، یہ ساری چیزیں یہ سب بڑے بڑے گناہ ایسے کرنے والوں کے لیے ویل ہے، اور جہنم کی وہی سنائی گئی ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو خود کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ تھوڑی بہت انہیں پونجی مل جائے، دنیا کے لیے ایسا کرتے ہیں، تھوڑی بہت انہیں قیمت مل جائے، تھوڑا بہت انہیں مال مل جائے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں تعریف کرتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حلال کو حرام کرتے ہیں، حرام کو حلال کرتے ہیں۔ تو یہ بہت سخت جرم ہے کہ انسان اپنی طرف سے کوئی بات کہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرے یا نبی کی طرف کرے کہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ گویا کہ دنیا کے لیے مال کے لیے آخرت کو، دین کو بیچ دینے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت جرم ہے جو اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا عمل تھا کہ وہ جو چیز ان کے تورات میں نہیں ہوتی تھی کہہ دیتے تھے کہ تورات میں ہے، حالانکہ ان کی اپنی بات ہوتی تھی۔ تو یہ اگرچہ یہودیوں کے لیے کہی گئی ہے بات اور یہودیوں کا عمل تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کے اندر ان لوگوں کے ہاں جو اہل بدعات ہیں، اہل باطل ہیں، اہل خرافات ہیں، شرک اور کفر جن کے ہاں پایا جاتا ہے، جو قرآن کی منمانی اور دین کی منمانی تفسیر کرتے ہیں اور اپنی بدعات کو جائز کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے معنی کو بگاڑ دیتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں معنوں کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ آیت شامل ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہودی اس کے ایجاد کرنے والے اس گناہ کے، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، لیکن جس کے اندر بھی یہ گناہ پایا جائے گا وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ یہ سخت جرم ہے، یہ دین اللہ رب العالمین کا، یہ دین کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ دین میں جو چاہے اپنی طرف سے اضافہ کر دیں، جو چاہے کم کر دینا، اعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، یہ سب حرام عمل ہے۔ جی ہاں، یہ دنیاوی نظام نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا نظام کہ اس میں کمی اور بیشی کرتا پھرے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا نظام ہے جو قیامت تک کے لیے۔ اس میں جو کچھ ہو سکتا تھا اللہ رب العالمین نے ساری چیزیں کی۔ پہلے بہت سختیاں تھیں، دین کے اندر آسانیاں کر دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو پہلے جائز تھی حلال کر دی گئیں، حلال تھی حرام کر دی گئیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے فطرت کے عین مطابق دین اسلام کو بنایا۔ لہٰذا دین اسلام کی منمانی تعویل کرنا، منمانی یعنی معنی اور اس کے غلط معنی بیان کرنا، اپنی بدعات اور شرک اور خرافات کی ترویج و اشاعت کے لیے
اس کو جائز کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ آج دیکھیں جتنے بھی اہل بدعت ہیں، اہل خرافات ہیں، قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں، نبی کی حدیثوں کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا۔ منمانی تعویل کرتے ہیں، غلط معنی اس کا بیان کرتے ہیں، جو معنی اللہ نے نہیں بیان کیا، اللہ کی مراد کے خلاف بیان کرتے ہیں، نبی نے بیان کیا، صحابہ نے نہیں بیان کیا، سلف صالحین نے نہیں بیان کیا، وہ اس کا معنی بیان کرتے ہیں۔ جو بھی شرک اور بدعت خرافات کرتے ہیں سب کی وہ دلیل قرآن و حدیث سے دیتے، اس لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ ایک فہم تو ان کا بھی ہے جو اہل بدعت اور اہل شرک اور اہل زیغ و ضلال ہیں، خوارج، روافض، صوفیہ، قبر پرست اور باطل مسلک کے لوگ، یہ سب لوگ، معتزلہ اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ بھی قرآن کی آیتوں سے دلیل دیتے ہیں۔ جہمیہ جو تھے، جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے سلف صالحین کی قید لگانا ضروری ہے یہ، کیونکہ سلف صالحین کی قید انسان کی ذہنی آوارگی سے محفوظ رکھتی ہے اور پابند بناتی ہے کہ کتاب و سنت کو اپنے مزاج اور اپنی عقل کے مطابق نہ سمجھو، بلکہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے منہج اور عقیدے، ان کے فہم کے مطابق سمجھو۔ اور یہ پہچان ہے ایک فرقہ ناجیہ کی، کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے نہج کے مطابق سمجھتے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ جو عید میلاد النبی بناتے وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ جو بدعت و خرافات کرتے ہیں وہ بھی قرآن سے اور حدیثوں سے دلیل دیتے ہیں۔ اب بیچارہ اس میں جو عوام ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، عوام جن کو کتاب و سنت کا علم نہیں، عربی زبان کا علم نہیں، وہ لوگ بیچارے حیران و پریشان رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، جو دنیا کے لیے دین کو بیچ دیتے اور دنیا کے لیے آخرت کو بیچ دیتے، ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے ہاتھ جو لکھتے ہیں ان کے لیے، اس کے لیے ویل، وویل لہم مما یکسبون، اور ان کی کمائی کے لیے بھی ویل ہے۔ حرام پیسہ ہے یہ، دین کو بیچ کر کے کمانا، تو ان کا یہ عمل بھی حرام ہے، ان کی کمائی بھی حرام، اور ایسے لوگوں کے لیے ویل۔ تو ویل جس گناہ کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہ کچھ آیات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ حدیثوں کے اندر بھی لفظ ویل کچھ گناہوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناہا، ایک سفر میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے۔ فادرکنا وقد ارہقتنا الصلاۃ، وہ آئے ہمارے پاس اس وقت جب کہ نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا، سفر میں تھے اور نماز کا وقت نکلتا جا رہا تھا۔ ونحن نتوضأ، اور ہم سب وضو کر رہے تھے۔ فجعلنا نمسح علی ارجلنا، تو ہم اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے، اپنے پیروں پر مسح کرنے لگے۔ پیر کو دھلنا ہے لیکن مسح کرنے لگے، کیونکہ جلدی جلدی وضو بنا رہے تھے، وقت نکلتا جا رہا تھا نماز کا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کتنے حریص تھے نماز کے، کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا، تو وقت کہیں نکل نہ جائے، اس لیے وہ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے، پاؤں پر مسح کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کو پھیر رہے تھے جی، کیونکہ نماز کا وقت اگر نکل گیا جان بوجھ کر کے تو اس نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے ایک وقت رکھا ہے، اس وقت پہ انسان کو نماز پڑھنا ہے۔ فنادى بأعلى صوته، تو آپ نے اپنی بلند آواز میں پکارتے ہوئے کہا، ویل للعقاب من النار، ان ایڑیوں کے لیے ویل ہے جہنم کی جن ایڑیوں کو پانی نہیں پہنچا ہے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ بات فرمائی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے وقت انسان جسم کے ان اعضاء کو جن کا دھلنا وضو کے اندر ضروری ہے، اگر پانی وہاں نہیں پہنچاتا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور ایسا کرنے والوں کے لیے ویل ہے، کیونکہ نماز کا دار و مدار سمجھ لیجئے وضو کے اوپر ہے۔ اگر انسان کا وضو صحیح نہیں، اس کی نماز صحیح ہو ہی نہیں سکتی، چاہے کتنا ہی مخلص کیوں نہ، کتنا ہی وہ خلوص کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے جی۔ تو وضو شرط ہے نماز کے لیے، لہذا وضو اگر نہیں ہوگا صحیح سے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اگر پانی نہیں پہنچا ہے تو انسان کا وضو نہیں ہوگا۔ یہاں آپ نے ایڑی کو اس لیے بیان کیا بطور خاص
کیونکہ عام طور سے انسان کوتاہی کر جاتا ہے، پیچھے وہ حصہ ہوتا ہے پاؤں کے نیچے جو ہے، اور انسان کا ہاتھ یا اسی انگلی نہیں پہنچتی ہے کبھی کبھی، اور توجہ نہیں دیتا، دھیان نہیں دیتا، پانی نہیں پہنچتا. ورنہ صرف ایڑی کے بارے میں نہیں ہے، یہ جسم کے ان تمام اعضاء کو جن کا دھلنا وضو کے اندر ضروری ہے، اور وہاں پانی نہ پہنچے، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، چہرہ ہو، تو اس صورت میں ویل ہے ان لوگوں کے لیے. یہ تو ایڑی میں نے کہا کہ صرف اس لیے، جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ عام طور پر انسان اس پر توجہ نہیں دیتا، اور ہاتھ نہیں پہنچتا یا دھیان نہیں دیتا، اور گمان غالب یہ رہتا ہے کہ پانی وہاں نہیں پہنچا ہوگا، تو اس وجہ سے آپ نے بیان کیا ہے. اس لیے وضو دھیان سے کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بھی اسباغ الوضو بتایا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، پانی کو جسم کے تمام اعضاء جن کا دھلنا ضروری ہے وہاں تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہے، تب جا کر کے انسان کا وضو ہوتا ہے. وضو صحیح طریقے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خوب زیادہ پانی استعمال کرے، بلکہ مطلب یہ کہ سنت کے مطابق کرنا اور ان تمام اعضاء وضو کو دھلنا جن کا دھلنا ضروری ہے. تو اگر جس وضو کرتے ہوئے پانی کے حصے میں نہ پہنچے تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی اس کے اندر کہ پاؤں کا دھلنا ضروری ہے. اگر پاؤں انسان کے کھلے ہوئے ہیں، پاؤں میں موزہ نہیں ہے، اگر موزہ تو انسان مسح کرے گا، اور اگر موزہ نہیں تو انسان پاؤں کو دھلے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا اس پر، باب غسل رجلین، باب غسل رجلین ولا یمسح علی القدمین، دونوں پیروں کے دھلنے کے بعد اور دونوں قدم پر مسح نہیں کیا جائے گا، اور اس حدیث کو پیش کیا. اور اکثر ائمہ محدثین نے یہی باب قائم کیا ہے اس حدیث کے اوپر کہ پاؤں کا دھلنا ضروری ہے، پاؤں پر مسح نہیں کیا جا سکتا. اور یہ حدیث بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص سے میں نے حدیث پیش کی، ان کے والد عمر بن عاص سے حدیث مروی ہے. ایسی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر، عبداللہ بن حارث، خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تمام صحابہ کرام سے راضی، اور انہیں جنت الفردوس کے اندر اونچا مقام عطا فرمائے. تو ان تمام صحابہ کرام سے حدیث مروی ہے. لہذا جو پاؤں کو نہ دھلے اور پاؤں پر مسح ہی کر لے جیسے کہ روافظ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، جہنم کی وعید. ان کا وضو ہی نہیں ہوتا، اور جن کا وضو نہ ہو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. جن کا وضو نہ ہو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی. جی ہاں، پاؤں اگر انسان موزہ پہن رکھا تب آپ نے مسح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. تو جب پاؤں دھلنے کا وقت آیا تو مغیرہ بن شعبہ جھکے کہ میں موزہ نکال دوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، دعہما فانی ادخلتہما طاہرتین، ان دونوں کو چھوڑ دو، میں نے ان دونوں کو پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد میں نے ان کو پہنا ہے. لہذا اگر انسان وضو کرنے کے بعد دو موزوں کو پہنتا ہے تو اسی صورت میں ان پر مسح کر سکتا ہے. اگر وضو کیے بغیر پہن لے گا تو مسح نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ موزوں پر مسح کب کیا جائے گا؟ جب پاؤں کے اندر ہوں گے تب ان پر مسح کریں گے. موزوں پر، پاؤں پر مسح نہیں کیا جائے گا. سر کا مسح کرتے ہیں، کان کا مسح کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے سر کا مسح کرنے کا، اور کان سر کے اندر ہے اس لیے کان کا بھی مسح کرتے ہیں. لیکن چہرے کو دھلا جاتا ہے، ہاتھ کو دھلتے ہیں، پاؤں کو دھلتے ہیں، اس لیے جو ہے کان ان کو دھلا جائے گا. لیکن اگر کوئی پاؤں کو دھلے ہی نہ، جب وہ ایڑی میں اگر پانی نہ پہنچے یا کہیں پر بھی پانی نہ پہنچے جو جس کا دھلنا ضروری ہے جسم کے اعضاء میں سے، یعنی جن کا دھلنا ضروری وضو کے اندر، ان کے لیے ویل ہے. تو جو پاؤں کو دھلے ہی نہیں، صرف مسح کرے، ان کے لیے تو کتنا بڑا ویل ہوگا. ہمارے نبی ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اپنے پاؤں کے اوپر مسح ہم کر رہے تھے، یعنی وضو غسل دھل نہیں رہے تھے پاؤں کو بلکہ مسح کر رہے تھے، تو آپ نے ان کے لیے ویل کی دھمکی دی. تو رک گئے صحابہ کرام، وہ جلدی کی جیسے کر رہے تاکہ ہماری نماز وقت پہ ہو. کہیں وقت نکل جائے گا تو نماز ہماری نہیں ہوگی. حالانکہ وہ سفر میں بھی تھے. تو انسان سفر میں ہے تو بھی وقت پہ نماز پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ وقت نکلنے کے بعد پڑھے. ظہر اثر کا وقت ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو عشاء میں نہیں پڑھ سکتے یا مغرب کے بعد نہیں پڑھ سکتے. اگرچہ انسان مسافر ہے، فجر کا وقت ہے، اس کو آپ نہیں پڑھ سکتے عشاء کے وقت میں یا پھر سورج نکلنے کے بعد. نہیں، انسان کو پڑھنا وقت پر نماز پڑھنا. ظہر اثر اکٹھا کر سکتے ہیں، مغرب عشاء اکٹھا کر سکتے ہیں. جی ہاں، لیکن وقت نکل جانے کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو یہ جو روافظ ہیں جن کا عقیدہ اور منہج ہے پاؤں پر مسح کرنا، ان کے لیے حدیث
ننگی تلوار ہے سمجھ لیجیے. یہ حدیث ان کے خلاف ہے جو پاؤں پر مسح کرتے ہیں اور پاؤں کو دھلتے نہیں. پھر مسح کب کیا جائے گا؟ اگر پاؤں پر مسح ہی کرنا ہے تو موزہ پہنیں گے تب کیا کریں گے؟ اسی لیے موزے پر مسح کرنا یہ ہے اس حدیث سے اور متواتر حدیث ہے. اسی لیے ہمارے درمیان اور روافظ کے درمیان جو بہت سارے فروق ہیں انہیں میں سے ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، اور اس کو علماء نے باقاعدہ عقیدے کی کتابوں کے اندر بیان کیا کہ روافظ جو ہے موزوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، وہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نبی نے پاؤں کو دھلا ہے اور موزوں پر مسح کیا. تو ان کا پورا دین شریعت ہمارے نبی کی شریعت کے خلاف ہے. ان کا پورا عقیدہ، پورا دین، پوری عبادت کا طریقہ، تمام چیزیں ان کی الگ ہی ہیں. جی ہاں، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جو قرآن میں تعریف کے قائل ہوں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہوں، حضرت عائشہ کو گالیاں دیتے ہوں، ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہوں، عمر فاروق کو گالی دیتے ہوں، عثمان رضی اللہ عنہ کو، عنہم اجمعین کو، اور صحابہ کرام کو گالیاں اور انہیں کافر اور انہیں جہنمی قرار دیتے ہوں. ایسے لوگوں کے لیے کیا بعید بات ہے کہ وہ پاؤں کو پر مسح نہ کریں. جی ہاں، لیکن پاؤں پر مسح کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ نبی کی شریعت میں ایسا کرنا حرام ہے. ایسے ہی ایک حدیث میں آپ فرمایا ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم، اس شخص کے لیے ویل ہے جو بات کرتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، فیکذب، جھوٹ بولتا ہے، ویل لہ ویل لہ، ویل ہے اس کے لیے ویل ہے. ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، جیسا کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی نے ان سے پہلے اس پر حسن کا حکم لگایا. تو اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مزاح کے طور پر لوگ ہنسیں، جب اسے کہو کہتا میں مذاق کر رہا تھا. جھوٹ بولنا کبھی بھی جائز نہیں ہے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں انسان کے لیے کہ انسان جھوٹ بولے مذاق میں. جی، تو ہمارے بھی نے کہا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اپنے یہاں تو ایک باقاعدہ تیوہار چلتا ہے فل اپریل کی پہلی تاریخ، جس میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں. اللہ المستعان. جھوٹ بولنا بھی شریعت ہو سکتی ہے. کتنا حرام کام ہے جھوٹ بولنا، کتنا سخت گناہ ہے جھوٹ بولنا شریعت کے اندر. اور لیکن لوگ اسے یعنی ہنسانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری نہیں ہے. آپ مزاح میں انسان جو ہے ہنس سکتا ہے. اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مزاح کیا اور آپ کی بات سن کر کے لوگ ہنسنے لگے. جی ہاں، تو اس طریقے سے مزاح میں بھی انسان جب بات کرے تو سچ بات بولے، جھوٹ نہ بولے. جھوٹ بولنا ہر حال میں حرام ہے. صرف 3 چیزوں میں جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ لڑائی کے اندر، اور دوسرے میاں بیوی کا آپس میں یعنی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے بولنا. یعنی مرد یہ کہ اپنی بیوی سے کہ میں تم سے بہت زیادہ چاہتا ہوں، اور عورت اپنے شوہر سے کہے، اگرچہ زبان ہی سے کہتا ہو اور اس کے دل کے اندر اتنی محبت نہیں ہے جس قدر وہ اظہار کر رہا ہے زبان سے، لیکن صرف اس وجہ سے تاکہ دونوں کے اندر رشتہ برقرار رہے، محبت برقرار رہے، تو اس وجہ سے اگر کرتا تو یہ چیز جائز ہے. ایسے ہی 2 قوموں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا، کہ 2 لوگ آپس میں نفرت کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان عداوت ہے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا یہ شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور غالباً رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا کوئی اور صحابیہ ہیں، ان سے حدیث جو ہے مروی ہے. جی، تو عمومی طور پر جھوٹ بولنا شریعت کے اندر سخت گناہ ہے. لوگوں کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا یہ حرام ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جی، تو یہ چند گناہ تھے جن پر ویل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہو، جس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہو، کیا ہے وہ بڑا گناہ ہوتا ہے. اور وہ حدیث رقیہ سے نہیں ہے جو میں بتا رہا تھا، وہ کلثوم سے ہے. کلثوم بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے حدیث آتی ہے وہ کہ 3 جگہوں پر جھوٹ بولنا شریعت کے اندر جائز قرار دیا گیا ہے. ایک تو لڑائی کے اندر، نمبر 2 قوموں یا 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، اور نمبر 3 شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے
بولتی ہے، تو یہ 3 ایسے مقامات ہیں جہاں پر حلال ترتیب الٹ سکتی ہے. میں نے ترتیب ممکن ہے اس ترتیب کے ساتھ حدیث نہ ہو، آگے پیچھے ہو اس میں، لیکن یہ 3 باتیں ہیں جن کے اندر شریعت میں جھوٹ کو حلال قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جھوٹ سے محفوظ رکھے، اللہ ہر برائی اور ہر گناہ سے محفوظ رکھے. میرے بھائیوں، ہمارا بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم ایسے تمام گناہوں کو چھوڑ دیں جو بڑے گناہ ہیں، تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی نہ اللہ کی ہم مول لیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نہ آئے ہمارے اوپر، بلکہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے گناہوں کو چھوڑ دیں جو بڑے گناہ آج لوگ کرتے ہیں اور وہ ایک عادت بنا لیے ہیں. اسی لیے سلسلہ اور سیریز شروع کیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے محفوظ کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.